السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، انشاءاللہ بإذن اللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر 71 تک پڑھیں گے۔ اس سے پہلے گزشتہ اسباق کے اندر ہم بنی اسرائیلیوں کی کوتاہیوں، ان کے عیوب، ان کے جرائم، ان کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامیل۔ یہ بہت مالدار آدمی تھا، اور ایک روایت کے مطابق یہ لا ولد بھی تھا، یعنی بے اولاد تھا، اس کے بچے نہیں تھے۔ ایک تفسیری روایت میں آتا ہے کہ اس کے چچا زاد بھائی، اور بعض روایت کے مطابق آتا ہے کہ اس کے بھتیجے، انہوں نے اس کو کہا کہ ہم چونکہ بھوکے ہیں، ہمارے پاس کام کاج بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، اور جو کام ہمیں ملتا ہے اس سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس مال کافی زیادہ ہے، تو تم اپنے مال سے ہماری استعانت کرو، ہماری مدد کرو۔ مگر اس نے ان کی کوئی بات نہ سنی۔ بعد میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کا آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں ہمارے سوا، اگر اس کو ہٹا دیا جائے رستے سے، یعنی اس کی جان لے لی جائے، تو شریعت کے مطابق اس کا جتنا مال ہے وہ وراثتاً ہمیں ملے گا۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا اور اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور سیدھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر دہائی دیتے ہیں کہ ہمارے چچا زاد کو کسی نے قتل کر دیا۔ یا جیسے دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ ان کا چچا تھا، تو انہوں نے کہا جی ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، آپ اس کی تحقیق فرمائیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ موقع پر گواہ تو کوئی ہے نہیں، کیونکہ قتل کرنے والے بھی ہم ہی ہیں اور مدعی بھی ہم بن کر پیش ہوئے ہیں، لہٰذا یہ بات آئی گئی ہو جائے گی۔ اور ضابطہ بھی یہی ہے کہ گواہ مدعی کے ذمے ہوتا ہے، اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر منکر کے اوپر قسم آتی ہے، اور ہم خود مدعی ہیں، ہم پر تو کسی نے شبہ کرنا نہیں ہے، اور بطور مدعی ہم کسی دوسرے پر شبہ کا اظہار بھی نہیں کرنے والے۔ اور اگر ہمیں قسم کھانے کا کہا بھی جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں، قسم ہم اٹھا لیں گے، یہ کون سی مشکل بات ہے، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، اور سارے کا سارا مال ہم سمیٹ لیں گے۔ مگر ان کا یہ خیال باطل ثابت ہوا۔ جب انہوں نے اپنی ساری بات موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم سن لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مراد وہ آدمی جو قتل کر کے خود مدعی بن کے آئے اور انہوں نے یہ مدعا سامنے رکھا، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ عربی زبان کے اندر بکرا گائے کو بھی کہتے ہیں، بیل کو بھی کہتے ہیں، اس لیے بعض مفسرین نے بیل کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ آئندہ ہل چلانے کا ذکر آ رہا ہے اور کنویں پہ جوتنے کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور عموماً یہ کام بیل سے لیا جاتا ہے، جبکہ بعض علاقوں میں یہ کام گائے سے بھی لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیل خاصے مہنگے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ افورڈ نہیں کر پاتے تھے اس دور کے اندر، تو اس لیے دونوں طرح کے تراجم کیے گئے ہیں، اور صاحب تفسیر بیان کرتے ہیں کہ دونوں ہی ترجمے درست ہیں۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے گائے یا بیل کے ذبح کرنے کا حکم فرمایا، جو کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ ایک تو ہمارے گھر میں آدمی مرا ہوا پڑا ہے، اور دوسرا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو۔ قال اعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، کیونکہ محض مسخرہ اور مذاق تو جاہلوں کا کام ہے۔ ہاں اگر ظرافت کے طور پر ہو، اس میں کوئی خلاف واقع بات بھی نہ ہو تو اس کا مسئلہ جدا ہے، یعنی ایسا مذاق جائز ہے کہ جس کے اندر کوئی خلاف واقع بات نہ ہو اور مقصد سامنے والے کی تذلیل تحقیر کرنا نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ مذاق کروں، میں تو اللہ تعالیٰ کا سریعاً حکم ہے جو تمہیں بیان کر رہا ہوں، لہٰذا تم اس گائے کو ذبح کرو اور اس کے بعض حصے کو میت کے بدن پر لگاؤ، وہ زندہ ہو کر تمہیں بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ گائے کا کون سا حصہ میت کے ساتھ لگایا گیا، اس کے اوپر مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ زبان تھی، بعض کا خیال یہ ہے کہ گائے کا دل نکال کے لگایا گیا، بعض کا کہنا یہ ہے کہ جگر تھا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ دم تھی۔ بہرحال اس حصے کا تعین قرآن کریم میں تو ہے نہیں، چونکہ ان کے دل صاف تھے نہیں، وہ حقیقتاً تو ایسا کچھ چاہتے نہیں تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ معاملہ ٹل جائے گا۔ قالوا ادع لنا ربک، وہ کہنے لگے
آپ دعا کریں اپنے پروردگار سے ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو جس کے ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ قال انہ یقول، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، بے شک وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل نوعمر ہو، اوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ کوئی گائے بھی اس کو ذبح کر دیتے نا تو کام چل جاتا، کفایت ہو جاتی۔ فلما شددوا علی انفسہم شدد اللہ، بس انہوں نے کیا کیا، اپنی جانوں پر سختی سے کام لی تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے اوپر سخت پابندی لگا دی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے ففعلوا ما تؤمرون۔ وہ تو یہ ہیلا بہانہ اصل میں کر رہے تھے نا کہ ہم اس طرح کے سوال و جواب کریں گے اور بات آئی گئی ہو جائے گی، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ جو ساری کارروائی وہ کر رہے ہیں وہ الٹا انہی کے اوپر پڑنے والی ہے۔ ففعلوا ما تؤمرون، بس کرو تم جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی اب تم نے وہی کرنا ہے جس کا تمہیں حکم ملے گا۔ قالوا ادع لنا ربک، وہ کہنے لگے دعا کیجیے موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما لونھا، وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو تاکہ ہم تعین کر سکیں۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بے شک اللہ کہتا ہے انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے ہو زرد رنگ کی، فاقع لونھا، خالص ہے رنگ اس کا، تسر الناظرین، خوش کرتی ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو بہت خوش کرتی ہے، یعنی بہت اچھی لگتی ہے، بڑی صحت مند اور خوبصورت ہے۔ صاحب التفسیر یہاں پہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح انسانوں میں خوبصورتی ہوتی ہے اسی طرح جانوروں میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے نظر بھی لگ جاتی ہے، نظر کا لگنا بھی حق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے، اور نظر لگنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب کسی شے کی صحت اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کا اظہار کرتا ہے، اتنی صحت مند، اتنی خوبصورت، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس میں عیب پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کا کمال خود اس کا اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کا کمال یا اس کا زوال تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس میں بندے کا کیا کمال ہے اور بندے کا کیا دخل اور اختیار ہے سوائے تعجب کے اظہار کرنے سے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو یوں کہو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس طرح اور بہت ساری دعائیں موجود ہیں حدیث پاک کے اندر جن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کے اثر کو زائل کرنے کا حکم فرمایا۔ قالوا ادع لنا ربک، وہ پھر کہنے لگے دعا کریں ہمارے لیے موسیٰ اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما ہی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، کہ زرد رنگ کی تو بہت ساری گائے ہیں اور ادھیڑ عمر کی بھی بہت ہیں۔ وضاحت فرما دیں، یعنی مزید ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں تاکہ کلیئر ہو۔ وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہدایت پانے والوں میں ہوں گے۔ قال انہ یقول، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول، بے شک وہ گائے ایسی ہو جو نہ تابع کی ہوئی ہو عمل میں، تثیر الارض، کہ اس نے ہل چلایا ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس نے پانی پلایا ہو کھیتی کو، یعنی وہ کنویں پر بھی نہ جوتی گئی، یعنی کسی بھی قسم کے کام کے اندر اسے استعمال نہ کیا گیا۔ ان دو الفاظ کی بنیاد پر مفسرین نے گائے اور بیل دونوں کا ترجمہ کیا، یعنی نہ تو اس نے ہل چلایا ہو اور نہ ہی کسی کھیتی کو پانی سے سیراب کرنے کے لیے کنویں کے اوپر جوتی گئی ہو۔ ان دو الفاظ کی بنیاد پر مفسرین کرام نے گائے اور بیل دونوں کا ترجمہ کیا۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ان چیزوں سے محفوظ ہو، اس میں داغ نہ ہو۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسی گائے کی تلاش شروع کی اور وہ گائے ان کو ایک نوجوان کے پاس ملی جو البارم بے امی ہی، اپنی والدہ کا بہت خدمت گزار تھا اور اس کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں عموماً گائے بیل کی قیمت 3 دینار ہوتی تھی، مگر اس نوجوان سے بات کی گئی کہ ہمیں اس گائے کی ضرورت ہے تو اس نے کہا میرے پاس فقط گائے ہی ہے، میں تو اس کو دینے کے لیے آمادہ نہیں۔ جب انہوں نے اسے مجبور کیا تو نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس کی میں قیمت طے کر دیتا ہوں، آپ لوگ اس کو ذبح کر لیں، چمڑا اتاریں اور پھر اس چمڑے کو آپ نے سونے اور چاندی سے بھر دینا، یہی اس کی قیمت ہے، لے لو۔ مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق، انہوں نے گائے لے لی، اس کا چمڑا سونے سے بھر کے اس کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اخراجات کا بھی انتظام کر دیا، ان کا بھی کام چل گیا۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے موسیٰ اب تو حق لایا۔
ذرا ان کا طرز تخاطب دیکھیں، اپنے پیغمبر کے ساتھ بات کس طرح کرتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ پہلے فرمایا تھا کیا وہ حق نہیں تھا؟ وہ بھی حق تھا، اور اس وقت وہ جو بھی گائے ذبح کر دیتے کفایت ہو جاتی۔ آدمی عبادت میں اپنے اوپر تشدد نہ کرے، فرض تو رب تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے نا، ان میں تو کوئی کمی بیشی ہو نہیں سکتی، جبکہ جو نفلی عبادت ہے وہ آسانی کے ساتھ جتنی ہو سکے اتنی کر لینی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نفل پڑھتا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اتنی کرے جتنا نفس برداشت کرتا ہے، تھوڑی کرے مگر روزانہ کرے، یہ بہتر ہے اس سے کہ ایک دن بہت زیادہ کرے اور دوسرے دن بالکل نہ کرے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، احب الاعمال الی رسول اللہ ادومها، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عمل زیادہ پسند تھا جو ہمیشہ ہوتا رہے، بے شک تھوڑا ہو۔ فذبحوها، بس انہوں نے گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرنے کے قریب نہیں تھے، کیونکہ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ بات آئی گئی ہو جائے، اسی لیے تو وہ اتنے ہیلے بہانے کر رہے تھے۔ اور وہ ہیلے بہانے کیوں کر رہے تھے؟ کہ بات آئی گئی ہو جائے گی اور قتل ہم پر نہیں پڑے گا۔ چنانچہ گائے کا ایک حصہ جب انہوں نے مقتول کے بدن کے ساتھ لگایا تو اس نے اٹھ کر بتا دیا کہ میرے قاتل تو یہی لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو بھی قصاص کے اندر قتل کر دیا گیا اور وہ وراثت سے محروم ہو گئے۔ شرعی مسئلہ بھی صاحب التفسیر نے بیان فرمایا ہے کہ قاتل دراصل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی آدمی نے اگر اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے یا بھائی کو قتل کر دیا ہے تو ان کو وراثت نہیں ملے گی۔ شریعت نے اس صورت میں قاتل کو وراثت سے محروم کیا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔